آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے فلاحی ادارے فلاحی تنظیم ایمز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ہونے والی فلاحی خدمات کے اس روشن باب کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور ایمز انٹرنیشنل کی ان تمام سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کروں گا جو انہوں نے گزشتہ سال 2022 میں ہونے والے ملک بھر میں ایک تباہ کن سیلاب میں اپنی خدمات پیش کی۔ جناب والا، ایمز انٹرنیشنل نے اس سال گزشتہ سال جو سیلاب زدگان کے لیے خدمات سر انجام دیں اور ابھی تک دے رہا ہے، ان کا دائرہ کار صرف اور صرف ایک صوبے ایک ضلع تک محدود نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہے۔ گرامی قدر، جس وقت سیلاب آیا تو الحمدللہ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ نے اپنی سابقہ روایات کے مطابق کہ جس طرح 2005 اور 2010 کے زلزلوں اور سیلاب کے اندر سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کی خدمت کی تھی، بالکل اسی طریقے کے ساتھ ایک بھاری مشن لے کر جگر گوشہ شہید اہل سنت حضرت صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ نوری دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد اپنی ٹیم کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے روانہ ہوئے۔ ہتھالہ کے مقام پر انہوں نے بیس کیمپ لگایا، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک چھوٹے سے علاقہ مندرہ کلاں میں انہوں نے ایک دوسرا بیس کیمپ لگایا اور پھر اس کے ذریعے پورے علاقہ دامان، جس میں تحصیل کلاچی، تحصیل درابن اور تحصیل پروا کے مختلف مضافاتی علاقے، جہاں پہ تمام انسان ہزاروں قسم کے لوگوں کا نقصان ہو چکا تھا، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ چکے تھے، لوگوں کی جو جانور ہیں وہ پانی میں بہہ چکے تھے، گھر اجڑ گئے تھے، بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی تھیں، وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام، جو ضروری کام جو کیا کھانے کا تھا، وہ کھانا مہیا کیا۔ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت دسترخوان لگایا جہاں پہ بڑے بڑے امراء طبقات کے لوگ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ جن کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا تھا، جن کے لیے پانی کا وسیع انتظام کیا گیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی کی بنیادی ضروریات سے وہ علاقہ محروم ہے۔ اس علاقے کے لوگ عام حالات میں بھی پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں اور دور دراز سے گدھوں کے اوپر جا کر مشکوں میں پانی لانے پر مجبور ہیں۔ الحمدللہ ایمز انٹرنیشنل کی ٹیم نے حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت کے اندر جا کر وہاں پانی کا انتظام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم روزانہ کی بنیاد پر گاڑیوں میں سامان بھر کے ایک ایک بستی میں جا کر لوگوں کے لیے خشک راشن کا انتظام کیا گیا اور عزت و تکریم کے ساتھ ان کی دہلیز پہ پہنچا دیا گیا۔ یہ تقریباً 58 کے قریب ایسے گاؤں تھے، کہیں پہ 200 گھر، کہیں پہ 100 گھر، ان لوگوں کی دہلیز پر ضروری اجناس پہنچائی گئیں، آٹا پہنچایا گیا۔ اور اس مشن کے مکمل کرنے کے بعد حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری دامت برکاتہم العالیہ نے توسہ شریف کا سفر باندھا اور وہاں پہ مختلف علاقہ جات میں پہنچ کر وہاں پہ بھی انہوں نے جو ایک خوبصورت انتظام کیا، وہ ایک بستی آباد کی، خیمہ بستی، لوگوں کو چارپائیاں مہیا کی گئیں، خیمے مہیا کیے گئے اور لوگوں کے لیے سبیل کے ساتھ ساتھ کھانے کا وسیع انتظام کیا گیا۔ اور اس تنظیم کا پیٹرن یہی ہوتا تھا کہ ایک جگہ بیس کیمپ لگا کے مختلف علاقوں کے اندر، دور دراز کے علاقوں میں جہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا، کہیں کشتیوں کے ذریعے جا کر پہنچ رہے تھے، کہیں وہاں کی جو مشکل ترین حالات ہیں موٹر سائیکلوں کے ذریعے سفر کیا، کہیں پہ پیدل سفر کیا، کہیں پہ پانی میں سے گزر کر سفر کیا، اور اس طرح سفر کر کر کے ڈیرہ اسماعیل خان ہو یا توسہ شریف کے علاقہ جات ہوں، راجن پور کے علاقہ جات ہوں، وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کی دہلیز پر ان کو کھانا پہنچایا، پانی پہنچایا، آٹا پہنچایا، بستر پہنچایا، لوگوں کے لیے چارپائیوں کا انتظام کیا۔ اور پھر تیسرا مشن جو ایمز انٹرنیشنل کی ٹیم نے سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر جو تباہی پھیلی، وہاں پہ راستے مسدود ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری بذات خود اس قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے پانیوں میں سے گزر کر، مشتعل ترین گھاٹیوں میں سے، پہاڑوں میں سے گزر کر اس مقام تک پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو کھانا مہیا کیا۔ لوگوں کے لیے بلوچستان کے وہ علاقہ جات جہاں لوگ سردی سے ٹھٹھر رہے تھے، جن کو بستر کی ضرورت تھی، وہاں پہ لوگوں کو کھانے کی ضرورت تھی، اور الحمدللہ آج تک 4-5 ماہ گزرنے کے بعد آج بھی اگر کسی تنظیم نے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ مستقل طور پر پانی کے لیے جو ہے نل لگوانے کا، پمپ لگوانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے،
تاکہ لوگ جو پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم سے پانی عطا کیا ہے، لیکن بعض علاقوں میں سطح زمین سے پانی دور ہونے کے باعث لوگوں کو پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صاحب نے یہ انتظام کیا، اور الحمدللہ ایمز انٹرنیشنل نے اس وقت سیلاب زدگان کے اندر جو خدمات، سیلاب زدگان کے سلسلے میں جو خدمات سر انجام دی، ملک پاکستان کے الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا نے بھرپور کوریج دی، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری دامت برکاتہم العالیہ کے وجود سے ایمز انٹرنیشنل نے اس سال جو سیلاب زدگان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، اس کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ملک پاکستان کی عوام کبھی ان احسانات کو نہیں بھولے گی، اور الحمدللہ اس کے بعد جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد اور ایمز انٹرنیشنل یہ چاہتی ہے کہ ان کی آباد کاری کے لیے ایک نئے پروجیکٹ کا اعلان کیا جائے۔ ابھی تک ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بغیر چھتوں کے سردیاں گزار رہے ہیں۔ میں تمام مخیر حضرات سے، معاونین حضرات سے، مخلصین سے ملتمس ہوں، آئیے نیکی کے اس مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ بڑھیں، لوگوں کی آباد کاری میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہاں پہ مسجدیں مسدود ہو گئی ہیں، مدارس گر چکے ہیں، وہاں پہ ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، اگر چھت موجود ہے وضو خانہ نہیں ہے، واش رومز نہیں ہیں، تو آئیے ہم وہاں پہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کے لیے بہترین طریقے کے ساتھ لوگوں کو خدمات مہیا کریں، مساجد کی تعمیر و ترقی کریں، لوگوں کے واش رومز مساجد کے بنا کے دیں، مساجد کے وضو خانے بنا کے دیں، برآمدے، بچوں کے پڑھنے کے لیے وہاں پہ رحل نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، پڑھنے کے لیے وہاں پہ برآمدے بنانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے مکانات کی ضرورت ہے۔ ان سب کے لیے آپ کا بہترین ادارہ جس پر لوگ اعتبار کر سکتے ہیں وہ ایمز انٹرنیشنل ہے۔ آئیے بھلائی کے اس کام میں ہمارا ساتھ بڑھائیں، صاحبزادہ صاحب کے سنگ چلیں، تاکہ لوگوں کی بھلا کا، فلاح کا، لوگوں کی خیر کا یہ منصوبہ آگے بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔